بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں کہ میں ویڈیو کافی دنوں کے بعد بنا رہا ہوں۔ اس میں کچھ مصروفیات تھی جس کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سکا، اور اس کے علاوہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری ویڈیوز کو بہت زیادہ سراہا، پسند کیا اور واچ کیا۔ اور معزز خواتین و حضرات، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کر ہے، جس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پاکستان میں دودھ کی جو پروڈکشن ہے وہ کتنی ہے، اور اس کا جو استعمال ہے وہ پاکستان میں کتنا ہے۔ پاکستان دنیا کا دودھ پیدا کرنے والا چوتھا بڑا ملک ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے ملک کی جو دودھ کی کنزمپشن ہے وہ ہم خود پورا نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم اپنے دودھ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے باہر کے ملکوں سے دودھ کو امپورٹ کرتے ہیں، جو کہ ایک ہارمفل ہے، کیونکہ پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے۔ ہماری اراؤنڈ 65 to 70% جو آبادی ہے وہ دیہات پر منحصر ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی دودھ کی پیداوار پوری نہیں کر سکتے۔ تو میں آج آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کی کیا وجوہات ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور اس میں کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ اس میں اصلاح کریں گے اگر میں کسی جگہ پہ غلط ہوں تو۔ جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے آب و ہوا اور ماحول کا اثرات، کیونکہ ہم جو جانور اپنے ایریاز میں رکھتے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ جانور کس آب و ہوا میں پرورش پاتے ہیں، کیونکہ پاکستان سے بھی بہت سارے جانور امپورٹ ہو کے آتے ہیں، اور ہمیں ان کی آب و ہوا، ان کی خوراک کا آئیڈیا نہیں ہوتا۔ تو یہ سب سے بڑا فقدان ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بجلی کی ترسیل ہے، جو ہم بجلی مہیا کرتے ہیں مختلف گاؤں میں، وہاں پہ بھی ایشو آتا ہے۔ بجلی کی کمی کی وجہ سے جانوروں کو گرمی کی وجہ سے ان کی جو پروڈکشن ہے، دودھ کی پروڈکشن، اس کے اوپر اثر پڑتا ہے، کیونکہ وہ ایک بے زبان چیز ہوتے ہیں، ان کو وہ بتا تو نہیں سکتے، لیکن ان کے یہ اثرات ہیں کہ ان کی جو باڈی کا ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ سم ٹائم ہیٹ کر جاتا ہے، یا کوئی اور ایشو بنتا ہے جس کی وجہ سے ان کی دودھ کی جو پیداوار ہے کم ہو جاتی ہے، اور اس لحاظ سے وہ جانور جو دودھ نارملی 20 کلو یا اس سے زیادہ دے رہا ہوتا ہے وہ 12 یا 15 کلو تک آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری جو پروڈکشن ہے اس میں کمی آتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں مجبوراً دودھ باہر کے ملکوں سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ملک کے بیشتر علاقوں میں جو دودھ، کچا دودھ ہوتا ہے، اس کو جو کلیکٹ کیا جاتا ہے، مختلف گوالے جا کے کرتے ہیں، یا جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں وہ جب اس کو اکٹھا کرتے ہیں تو اس کا اکٹھا کرنے کا یا اس کو سٹور کرنے کا جو طریقہ ہے وہ پراپر نہیں ہے، اس کو کسی بھی طریقے سے گائیڈ نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے دودھ خراب ہو جاتا ہے، اور دودھ خراب ہونے کی وجہ سے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے مختلف علاقوں میں یا مختلف ملکوں میں جو لوگ دودھ یا جن کے ڈیری فارمز ہیں وہ کام کرتے ہیں، گورنمنٹ ان کو باقاعدہ ٹریننگ مہیا کرتی ہے تاکہ وہ دودھ اور جانور کی دیکھ بھال کیسے کی جاتی ہے وہ ان کو سمجھایا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں ایسے اداروں کا فقدان ہے، لوگوں کو پراپر ٹریننگ نہیں دی جاتی، جس کی وجہ سے ان کو نہیں پتہ چلتا کہ دودھ کو کیسے سٹور کیا جائے اور کیسے اس کو خراب ہونے سے بچایا جائے۔ لہٰذا میں اپنی گورنمنٹ سے اور اس کے علاوہ جو اور پرائیویٹ ادارے ہیں، میں ان کو ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے سیکٹر یا ایسے ادارے بنایا جائے پاکستان کے مختلف علاقوں میں جہاں پر دودھ کی پیداوار اچھی ہوتی ہے، وہاں پہ لوگوں کو پراپر ٹریننگ دی جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ جانوروں کے باڈی ٹیمپریچر کے حساب سے وہاں پہ درجہ حرارت کتنا ہونا چاہیے، اور جو کچا دودھ ہوتا ہے اس کو کیسے سٹور کیا جائے اور کس طریقے سے وہ اینڈ یوزر تک مہیا کیا جائے۔ تو اس طریقے سے ہمیں یہ ہوگا کہ ہمارے ملک کی جو 4 سے 5% دودھ تقریباً ضائع ہو رہا ہے وہ ہمارا دودھ بچ جائے گا، اور ہمارا ملک باہر کے ملکوں سے دودھ امپورٹ کرنے سے بچ جائے گا، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کا زرعی مبادلہ بہتر ہوئے گا، اور ہمارے کسانوں کو اور ہمارے ڈیری فارمرز جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو اس چیز کی آگاہی سے فائدہ ہوگا، اور ان کا
प्रॉफिट भी बढ़ेगा और पाकिस्तान की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। पाकिस्तान में डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्रामों में तरजीह बुनियादों पर सरमायाकारी करनी चाहिए। पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि वो मुख्तलिफ किस्म के इदारे और छोटे शहरों में या गाँव के करीब बनाए ताकि लोगों को वहाँ पे प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी जाए और लोगों को इस चीज़ के बारे में मुकम्मल आगाही हासिल होनी चाहिए कि जानवरों को किस तरह के टेम्परेचर में या किस तरह की आबो हवा में रखना है। और इसके अलावा जब आप जानवरों की अच्छी तरीके से उसकी खुराक और उसकी आबो हवा का ख्याल रखेंगे तो उससे जानवरों की जो दूध की प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी। जब दूध की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो हमारा मुल्क खुद कफील होगा और हम बाहर के मुल्क से जो इंपोर्ट करते हैं उसके बजाय हम लोग इस चीज़ को एक्सपोर्ट करेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि ये जो ज़िम्मेदारी है ये सिर्फ किसानों पर या डेयरी फार्मर्स पर नहीं है, ये ज़िम्मेदारी हम सब पर है। हम सब को इस चीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए कि दूध की प्रोडक्शन और उसको किस तरीके से स्टोर किया जाता है और किस तरीके से हम उसकी जो सप्लाई चेन का सिस्टम है उसको किस तरीके से काम करना चाहिए। लिहाजा हमें हर पाकिस्तानी को इसके ऊपर काम करना चाहिए और इसके ऊपर सीखना और समझने की ज़रूरत है। अगर आपको इसके अलावा किसी भी किस्म का कोई भी मसला है या किसी भी किस्म की आपको मालूमात चाहिए तो हमारा UAN नंबर, हमारी वेबसाइट, हमारा ऑफिस का एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके सामने शो हो रहा होगा। आप हमसे किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं और कोई भी मुफीद मालूमात चाहिए आपको तो वो आप हमसे हासिल कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपका होस्ट शाहिद अब्बास हाशमी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।